بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، برائٹ لائف چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 2 ہے۔ سامعین کرام، دایا حلیمہ نے جو یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ وہ کون لڑکا ہے، کہاں ہے؟ کاہن نے کہا وہ ابھی تو یہاں تھا۔ قریشی بغیر سمجھے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے کاہن سے کہا یہاں تو کوئی لڑکا موجود نہیں ہے، پھر یہ کہ اس کو ہم کس وجہ سے قتل کر دیں؟ کاہن نے بتایا وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہارے خداؤں، بتوں اور دین کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اب لوگوں نے وہاں آپ کو بہت تلاش کیا مگر اس وقت تک حلیمہ آپ کو لے کر کہیں کی کہیں پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ قبیلہ بنی مدلج کے کچھ لوگ مکے آئے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی تربیت میں تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجئے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا جو نشان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کے اس بچہ کا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری باتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سب گھر والے آپ کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ جب تک آپ دایا حلیمہ کے پاس رہے تو وہ خود اور ان کے شوہر جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس آ گئے۔ جناب آمنہ ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی کیونکہ وہ بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت ہی خاص اور نرالے اوصاف رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی مگر وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں انتقال کر گئیں۔ آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں آ گئے۔ عبد المطلب کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، وہ ہر وقت آپ کی دلداری کرتے، کسی وقت بھی آپ کو اپنے سے الگ نہ کرتے، جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں میں سے کسی کے سپرد کر جائیں تاکہ آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے 2 لڑکے ابو طالب اور زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے مگر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ اور محبت تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا کہ وہ آپ کی تربیت اور دیکھ بھال کریں۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے تھے۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ ادھر یہ کہ ان کے اولاد بھی یہاں بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو طالب اور ان کی اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ان میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ کھانا تھوڑا ہوتا تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جس دن سب کے ساتھ آپ بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، کوئی بات ایسی نہ ہونے دیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس سلاتے۔ غرض یہ کہ وہ بات بات میں آپ کے آرام اور خوشی کا خیال رکھتے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 12 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت اور وجیح نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے دیکھ کر سب تعجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے ایسے تھے جیسے بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے ہوتے آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو آپ ان کے ساتھ نہ کھیلتے بلکہ اکثر صرف دور سے دیکھتے ہی رہتے۔
اس عمر بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور تنہائی میں بیٹھتے، نہ کبھی کسی سے لڑے اور نہ کسی کو برا کہتے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی۔ جب وہ آپ سے بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں جیسے عام بچوں سے کرتے ہیں، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے کسی بڑے اور تجربہ کار آدمی سے کیا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی۔ ابو طالب فوراً تیار ہو گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، مکہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی جگہ ٹھہرتا ہوا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک سرحدی شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر یہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اس کے سامنے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا اور عالم رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریشی قافلے یہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے، مگر بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی یہ قافلہ یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ سب لوگ سستانے لگے، لیٹ گئے اور کچھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت قافلے میں بحیرہ کا قاصد آیا۔ اس نے آ کر اس کی طرف سے یہ پیغام دیا: قریشیو، میں نے آپ کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرایا ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، مگر ہر چھوٹا بڑا آئے، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ قریشیوں کو اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اس جگہ ٹھہرتے آئے تھے، مگر اس راہب نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی۔ اس لیے وہ سوچتے تھے کہ آج کیا خاص بات ہوئی جو اس نے ہماری دعوت بھی کر دی۔ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ لوگ حضور کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بچے ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ جب یہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ایک قریشی نے اس سے کہا: آج تو آپ نے بالکل نئی بات کی، ہم یہاں سے اکثر گزرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ہماری دعوت نہیں کی، پھر آج کیا نئی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا: یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے، اس لیے ہمارے مہمان ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ اس نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کے آخری امت کے نبی آنے والے ہیں۔ اس دفعہ جب قریشی قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ایک قافلے والے پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ اب راہب نے دیکھا کہ یہ بادل ایک نوجوان لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا درخت پر آ گیا۔ بحیرہ نے اس نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھیں ان میں یہ بھی تھی کہ ان پر ایک بادل سایہ کیے ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے سب قافلے والوں کو دعوت کی تاکہ خدا کے رسول کو قریب سے دیکھیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آ گئے تو بحیرہ نے ان سب پر الگ الگ نظر ڈالی، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ نشانی نظر نہ آئی۔ اس لیے راہب نے پھر قریشیوں سے پوچھا: آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم سب ہی آ گئے ہیں، صرف ایک بچے کو چھوڑ آئے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس لیے ہم نے اسے ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا۔ مگر راہب نے پھر اصرار کیا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث جا کر حضور کو بھی لے آئے۔ راہب نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اس کا بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد آپ نے بدن کو گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ راہب کو آپ میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھیں جو انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد واپس جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے: میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم، آپ میری باتوں کا جواب ضرور دیجیے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر راہب نے کہا: تب پھر آپ کو آپ کے خدا کی قسم
میری باتوں کا جواب دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب کو اجازت دی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کی ذات سے متعلق تھیں۔ راہب نے آپ کی عادات، مزاج، سونے، جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کے متعلق سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہب کی ہر بات کا جواب دیتے رہے اور جو کچھ وہ پوچھتے بتاتے تھے۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنتے اور اپنے دل میں تصدیق کرتے کہ کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کھولی اور مہر نبوت کی زیارت کی جو دونوں مونڈوں کے درمیان میں تھی۔ راہب نے فوراً اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو بہت حیرت ہوئی مگر انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا، اور ان کے باپ؟ ابو طالب نے کہا، ان کا انتقال اس وقت ہی ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ۔ راہب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے ابو طالب سے پوچھا، سچ کہتے ہو؟ اب جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً ان کے وطن پہنچا دو، مگر ان کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر ان کی نظر پڑ گئی اور میری طرح وہ بھی ان کو پہچان گئے تو وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا یہ بھتیجا نہایت عظیم اور اونچے مرتبے کا انسان ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، بس اب فوراً انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کے بھتیجے عام بچوں جیسے نہیں ہیں بلکہ وہ بہت ہی خاص خوبیوں کے مالک ہیں، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ راہب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب آگے نہیں گئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت تنہائی اور خاموشی گزرتا تھا۔ اس عمر میں سب بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کرتے، مگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت خراب کریں، بلکہ آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں اور اس کائنات اور ایک ایک ذرے پر غور فرمائیں، اور پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ کیا ان پتھر کی بے جان تصویر یا ایسی ذات جو نظروں سے اوجھل ہے ہر جگہ موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ پتھر کے ان بتوں میں کوئی طاقت ہے، کسی کو مارنے کی یا جلانے کی، بیماری ڈالنے کی یا صحت دینے کی، بھوکا مارنے کی یا روزی دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بت، یہ تصویریں، یہ لات و عزا اور حبل کی مورتیاں لغو اور بے اصل ہیں، بیکار اور بے جان ہیں، یہ خود اپنے نفع نقصان سے بھی بے بس ہیں۔ آدمی کے ہاتھ سے گھڑی ہوئی یہ تصویریں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ دیکھتے کہ آپ کی قوم کے لوگ ان ہی بے جان مورتیوں کو پوجتے ہیں، وہ ان بے بس اور من گھڑت تصویروں کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ سب بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، آقا اور غلام انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور سب انہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کا دل ان لات و عزا کے خلاف غصے اور نفرت سے بھر جاتا، آپ کا قلب گواہی دیتا کہ یہ سب گمراہ ہیں۔ سامعین کرام، پھر اسی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ جو لوگ چاہتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکریاں سپرد کر دیتے اور آپ انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے، وہاں دن بھر بکریاں چرتی رہتی اور آپ ان کی نگرانی فرماتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھ کر پھر آپ کی عمر کا خیال کرتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ کی سچائی، نیکی اور شرافت نے سارے مکہ میں آپ کی محبت اور عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کا نام امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا اور آپ کو اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچ ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے ایک قریشی تاجر صائب ابن ابی صائب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔
ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کے اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکیں اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خولید بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے۔ وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد ابو طالب چلے گئے۔ خدیجہ بنت خولید مکے کی ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھی، انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے تمام دولت خدیجہ بنت خولید کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئی۔ یہ مکے کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ خدیجہ بنت خولید مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ چنانچہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتی، لیکن اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ خدیجہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھیں۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، خدیجہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیے اور نفع اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر تیار ہو گئے اور فرمایا، اگر مجھے خدیجہ نے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے خدیجہ سے جا کر کہہ دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ فوراً تیار ہو گئیں، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی کہ یہ وہ وقت تھا جب کوئی شخص بھی آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بیچنا چاہتی ہوں اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک گئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کر لیا تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا تھا جس میں ایک بوڑھا لاہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستور تھا۔ جس راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو وہ باہر نکل آیا اور سیدھا غلام کے پاس گیا۔ میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا،
میسرہ یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا اہل حرم کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ نستور نے جواب دیا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے غلام کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ غلام نے اقرار کیا کہ ہاں یہ نشانیاں تو ان میں موجود ہیں۔ نستور راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ وہی ہیں، یہی پیغمبر آخر الزمان ہے، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستور راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں بھی ذکر ہے۔ غلام ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ خادم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم 40 سال سے خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ غلام آپ کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستور راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ آپ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مرزہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکہ اور اصفہان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر خادم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں اور خدیجہ اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیے۔ آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں اور خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیے جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت خدیجہ طاہرہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کی شان دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ طاہرہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا وہ سب بتایا۔ خدیجہ طاہرہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سامعین کرام ادھر جب غلام مکہ پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کو آپ کی وہ ساری باتیں بتلائیں جو اس سفر میں دیکھی تھی کہ کس طرح آپ پر بادل سایہ کیے رہتا تھا اور یہ کہ نستور راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا باتیں کہی تھیں۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی 2 گنا دیا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا سوچتی انہیں حیرت بھی ہوتی اور ان کے دل میں آپ کی محبت و عزت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ آخر وہ ایک دن ابن نوفل کے پاس آئیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے خود دیکھی تھی اور غلام سے سنی تھی۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ کہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑی کہ خدیجہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے جس کے ذریعہ میں شادی کر سکوں۔
نفیسہ نے کہا اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے کیسے شادی کر لے گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن و جمال، مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی تو کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور ان کو ساری بات بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ سارے مکہ میں محمد کی بجائے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کبھی بھی بتوں یا شراب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان چیزوں سے نفرت فرماتے تھے۔ مکہ میں اس وقت طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی مگر آپ ان سب سے دور اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹا بڑا اور امیر غریب آپ کی عزت کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بے ڈول لمبا اور نہ چھوٹا۔ بڑا سر اور گہرے سیاہ رنگ کے بال، کماندار بالوں سے بھرے ہوئے ابرو اور کھلی ہوئی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کناروں پر ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سیاہ لمبی لمبی پلکیں ابری ہوئی اور ناک خوبصورت اور برابر سفید دانت جن کے درمیان ہلکی سی چھید تھی۔ گھنی اور خوبصورت داڑھی، اونچی گردن، چوڑا سینہ، چوڑے ہاتھ اور ہتھیلیاں، بھری بھری ہتھیلیاں اور تلوے اور کھلتا ہوا گندمی رنگ۔ آپ تیز اور جمے ہوئے قدموں سے اس طرح چلتے تھے کہ جسم مبارک آگے کو جھکا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ایسی نرمی اور ملائمت رہتی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد اور جھوٹی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ سچی بات زبان پر لاتے مگر آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور محبت ہوتی تھی کہ ملنے والا ایک دفعہ کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کا شدائی ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سچائی اور بزرگی کی ایک ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ آپ کے ہر انداز میں ایسا وقار اور ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ ملنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ آپ کی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی ہو گئیں۔ یہی خدیجہ طاہرہ تھی جن سے قریش کے بڑے بڑے سردار اور امیروں نے شادی کرنا چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہی خدیجہ طاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا رشتہ بھجوا رہی تھیں۔ جب رشتہ کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور قریش کی یہ طاہرہ قریش امین سے بیاہی گئی۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے مگر آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ سامعین کرام، وقت گزرتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادتیں کیا کرتے تھے مکہ کے شمالی سمت میں مکے سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک غار تھا جس کا نام ہرا تھا۔ آپ یہاں لمبے لمبے دن تنہا گزارتے، سکون کے ساتھ اس عالم کے بنانے والے کو یاد کرتے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو لوگوں کا شور و غل ہوتا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو آپ خود ساتھ لے کر آیا کرتے تھے یا گھر والے آپ کے پاس پہنچا جایا کرتے تھے۔ آپ اسی تھوڑے سے کھانے پر گزر فرمایا کرتے۔ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار ہرا میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ گھر والے آپ کی طرف سے غریبوں کو خیرات و صدقات دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو سحر کے وقت اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ رسول اللہ خوف زدہ ہو رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ فرمایا کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور سے بھینچا کہ آپ کا سانس پھٹنے لگا۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بھینچا اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو پھر سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ کے دل پر جم گئے۔ آخر کار حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ پسینہ میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ نے آتے ہی خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ سامعین کرام، سلسلہ نمبر 3 کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔